Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد تنویر راولپنڈی سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، صدقہ کس کو دینا چاہیے، اور پھر صدقہ میں کیا چیز دینا سب سے افضل ہے۔ پلیز اس بارے میں رہنمائی تو ضرور کر دیں۔ بھائی نے اچھے سوالات پوچھے ہیں، ان سوالات کے جوابات ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہیں معلوم کر کے بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ جو ہے کم علمی کی وجہ سے چند ایک ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان غلطیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ابھی یہ سمجھیے کہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے، تو اس حوالہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والنار ولو کان بشق تمر، کیا ہے میرے غلاموں، اے میرے امتیو، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک کاش ہی کیوں نہ صدقہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ صدقہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی صدقہ کرنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، تو وہ صدقہ کر کے آپ اپنے دل و دماغ کو آرام و سکون پہنچاؤ۔ یاد رکھیے، صدقہ سے کوتاہیاں ایسے مٹتی ہیں جیسے پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے۔ صدقہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑتا ہے۔ صدقہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کریم اس میں برکت پیدا کر کے مزید بڑھا دیتا ہے، اور پھر ہر شخص بروز حشر اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے حفاظت کرتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندہ اور آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، عمر میں سکون آتا ہے۔ صدقہ سے انسان کی زندگی میں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ٹینشن ہے، تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ پریشانیاں، آپ کی وہ مصیبتیں، آپ کی وہ تکلیفیں، آپ کے وہ دکھ اور غم سبھی کافور ہو جائیں گے۔ سامعین، اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے۔ بعض لوگ بکرے کا گوشت ہی صدقہ کرنا افضل سمجھتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ مرغے وغیرہ کا گوشت صدقہ کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ بھائی اس کے متبادل جو رقم بن رہی ہے اس سے کوئی اور چیز خرید کر آپ صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی، گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گوشت تو خرید لیتے ہیں، لیکن وہ گوشت پھر چیل کووں کو ڈال رہے ہوتے ہیں، یا پھر پل پر کھڑے ہو کر دریا یا نہر میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اس سے بہت بڑا ثواب ملے گا۔ یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں کہ یہاں جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دال وغیرہ چھتوں پر گرا دیتے ہیں، یا ایسے ہی زمین پر گرا دی جاتی ہے، یا پھر کچھ دیوانے قبرستانوں میں ڈال آتے ہیں کہ یہ پرندے وغیرہ کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو بھائیو، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اس بات کو غور سے سنیے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل اور بڑا صدقہ ہے۔ اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہے، مکان کا کرایہ ادا کرنا ہے، یا اس نے کسی کا علاج کروانا ہے، یا کسی کا بچہ بیمار ہے، اس نے دوائی خریدنی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب بیمار کو جب آپ بکرے کا گوشت دیں گے، اسے تو ضرورت ہے دوائی کی، اسے تو جان بچانے کے لیے دوائی چاہیے۔ تو اب جو چیز ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہی سب سے افضل صدقہ ہے۔
مگر یہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں جی گوشت ہی کا صدقہ نکالیں گے۔ ارے نہیں بھائی، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے لے کر دے دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے تو اسے دوائی لا کر دیں۔ جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، نہ کہ چیل کووں کو صدقہ کھلا دینا یا پھر دریا اور نہر میں ڈال دینا۔ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ صدقہ کس قسم کے افراد کو دینا چاہیے، کن لوگوں کو دینا چاہیے، اور ہمارا کیا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں بھی حقدار موجود ہوتے ہیں، لیکن انہیں نظر انداز کر کے دور کے انجان لوگوں کو دے آتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ مگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، اس کو سنیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انجان مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، لیکن اگر وہی صدقہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار مسکین کو دیں گے تو یہ دو صدقے ہیں۔ اس میں ایک تو آپ کو صدقہ کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا تھا، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کیوں کریں، یہ تو اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو سنو بھائیو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو، تو حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی بھی ہے اور مسکین بھی ہے تو اسے صدقہ دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دور کے افراد میں صدقہ تقسیم کرنے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر دیا جائے اور سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے۔ سامعین مکرم، آخر میں اسلامی تاریخ کا ایک سنہری واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے جان لینے سے ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ کے فضل و کرم سے نور حاصل ہوگا۔ اب وہ واقعہ کون سا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر گئے، تب وہ مالی اعتبار سے بالکل تہی دامن تھے۔ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کے ساتھ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ مدینہ منورہ میں پینے کے صاف پانی کی بہت بڑی قلت تھی۔ اب ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بیر روما یعنی کہ روما کا کنواں تھا۔ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور یاد رکھے ایسا کرنے والے کو اللہ کریم جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا۔ سامعین، کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودی کے اس انکار کو سنا تو آپ نے ایک تدبیر کہی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں ہمیں فروخت کر دو۔ وہ اس طرح کہ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنواں کا پانی تمہارا ہوگا، دوسرے دن ہمارا۔ اب یہودی لالچ میں آ گیا، اس نے سوچا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح تو مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے آدھا کنواں حضرت عثمان غنی کو اس نے فروخت کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی نے اپنے دن میں مسلمانوں کو
کنویں سے مفت پانی لینے کی اجازت عطا فرما دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی کے دن کنواں سے پانی لیتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ جس دن یہودی کی باری آتی اس دن کوئی بھی شخص پانی لینے نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کی تجارت جو ہے وہ مات پڑ گئی ہے۔ اس نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، باقی آدھا کنواں بھی آپ خرید لو۔ حضرت عثمان غنی راضی ہو گئے اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر تم اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دو گے تو اللہ کریم تمہیں جنت کے چشموں سے سیراب فرمائے گا۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس کنواں کو منہ مانگے داموں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کریں اور اچھے سے اچھا صدقہ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ایسا صدقہ کریں جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہو، اور وہ صدقہ دیں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔